اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 سے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ تو ہم نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے لکھ دیا ان پر، فیہا اس میں، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کے لیے برابر کا۔ ومن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، اور جو کوئی صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے کفارہ ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہے اگلا حصہ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تورات میں ان کو بتا دیا تھا یہودیوں کو کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور ناک کے بدلے ناک، یعنی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی ہے کہ کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں اگر کیا ہے تو اتنا ہی زخم اس کو لگایا جائے، اور اگر کوئی اپنے قصاص کا صدقہ کر دیتا ہے یعنی اللہ کی رضا کے خاطر اس کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا، کہ اس کے بہت سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور کہا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے، تو یعنی وہ گناہگار ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو اس میں اپنی خواہش نفس سے یا اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اور پھر ہم نے وقفینا، اور پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد، علی آثارہم ان کے پیچھے، بے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو کہ تورات میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور وَآتَیْنَاهُمُ الْإِنْجِیلَ، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی، جو کہ جس میں ہدم و نورا، فیہ ہدم و نورا، اور جس میں رہنمائی اور روشنی ہے، ہدایت اور روشنی ہے، اور وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو کہ تورات میں تھی، ہدم من التورات، تورات میں سے تھی، وہ ہدم اور وہ ہدایت تھی، وہ موعظۃً اور وہ نصیحت تھی، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں جو ہے تورات کی تصدیق کرنے والی کہا گیا کہ ہم نے باقی نبیوں کے بعد، یعنی پہلے نبیوں کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں جو کہ تصدیق کرنے والے تھے تورات کی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، اور جو کہ ہدایت اور روشنی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو کہ تورات میں دی گئی تھی، اور وہ جو ہے انجیل وہ بھی ہدایت ہے، اور میرا تورات وہدم و موعظۃ للمتقین، جو کہ ہدایت ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اور سراسر نصیحت ہے۔
تو یہاں مطلب جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جیسے تورات کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت اور روشنی ہے، اور اسی طرح سے انجیل کے بارے میں فرمایا کہ ہدایت اور روشنی ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت اور روشنی ہے۔ اور تمام کتابیں جو ہیں، پچھلی کتابوں آنے والے جو ہیں انبیاء یا ان کی کتابیں جو ان کو پہ نازل ہوئی، وہ پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے جو اس سے پہلے موجود تھیں، کہ وہ ہدایت ہیں اور وہ روشنی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو مطلب کسی نبی نے کسی نبی کو نہیں جھٹلایا، اور نہ ہی کسی کتاب کو جھٹلایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پچھلی کتاب کی بھی تصدیق کی، اور اپنے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں بھی بشارت دی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمُوا أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، پس یہ کہ چاہیے اہل کتاب کو، اہل انجیل کو، کہ وہ جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو کوئی اللہ نے اس میں نازل کیا اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ جس طرح سے پہلے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے قانون میں وہ اپنی تورات میں تبدیلی کر لی تھی، جیسے سنسار کا قانون تھا اس میں رجم میں تبدیلی کر لی تھی، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا اس میں تورات میں رجم کا حکم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے کہ اگر کوڑوں کی سزا ہوئی تو ہم آپ کا جو ہے وہ فیصلہ مان لیں گے، تو ورنہ انکار کر دیں گے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ نے تمہیں کتابیں دی ہوئی ہیں، یعنی انجیل تمہیں دی گئی ہے، اور اس میں جو حکم موجود ہیں اس کے مطابق فیصلے کرو، اور اگر تم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے، تو کہا گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اے محمد ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے۔ الکتاب جو ہے اس کے لیے قرآن مجید کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، پھر کہا گیا کہ بالحق مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو کہ پہلے جو ہے من الکتاب، جو پہلے کتاب میں بھیجی گئی ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ مہیمنن علیہ، اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ فاحکم بینہم، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع، اور نہ تم پیروی کرو، اہواہم، ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، جب کہ آپ کے پاس آ گیا حق۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف جو کتاب جو ہے بھیجی گئی ہے تو یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے، اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، کہ جو قوانین اس میں دیے گئے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کتابوں میں بھی فلاں مطلب چیز کے بارے میں فلاں حکم ہے، لہٰذا تم خدا تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ فیصلے اس لیے لے کر آتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کو چھوڑ کے، کہ تاکہ ان کی خواہشات کے مطابق جہاں سے فیصلے ہوں وہاں سے کروا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ جو شریعت دی گئی ہے، آپ کو کتاب دی گئی، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا، اور اگرچہ تمہارا ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کر دی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدۃ، تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ ان لوگوں کو دیا گیا اس میں تمہاری آزمائش کرے، فیما آتاکم، جو انہیں دیا گیا اس میں تمہاری آزمائش کرے، فاستبقوا الخیرات،
تو پس بھلائیوں کی طرف جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کرو، اللہ مرجعوکم، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے جمیعاً سب نے، فَيُنَبِّئُکم، پس وہ آگاہ کر دے گا، اصل حقیقت بتا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، وَإِن نَحْكُم بَيْنَہُم، اور اے محمد تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کرو، فاحذرہم ان یفتنونک، اور ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تجھ کو فتنہ میں ڈال کر ان بعض ما انزل اللہ علیک، اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں، فَإِن تَوَلُّوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، انحراف کر لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کر دے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلے چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکما، اور حالانکہ جو لوگ لقوم یوقنون، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ تعالی کے فیصلوں سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہے، اگر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، اس آیت میں بھی وہی کچھ، کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن جو ہے ہر ایک کو جو ہے وہ شریعت دے دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش کی جائے، لہٰذا تم لوگ جو ہے بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبق کر لے جانے کی کوشش کرو، کیونکہ آخرکار جو ہے سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو جو ہے پھر اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذہب کو غلط کہتے ہیں اور تعصب میں مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دین سے جو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آگاہ کر دے گا اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور پھر کہا گیا ہے کہ اے محمد تم اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق جو ہے ان کے معاملات کا فیصلہ کرو، ان کی خواہشات نفس جو ہے اس کی پیروی نہ کرو، اور نہ ہی تم جو ہے اس چیز سے ڈرو کہ یہ آپ کو ہدایت سے ذرا بھر بھی منحرف کر دیں گے جو اللہ نے تم پہ نازل کی ہے، اور ان سے منہ موڑ لو، اور یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گناہوں کی پاداش میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور دراصل یہ لوگ جو ہیں یہ فاسق ہیں، کہ یہ لوگ جو ہے فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ جو ہیں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جاہلیت کے فیصلے جو ہیں وہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تبدیلی جو کر لی تھی، اور یہ لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کی خواہشات کے مطابق ایسی کوئی کتاب ہو جس میں ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جائیں، کیونکہ ان لوگوں نے تورات میں بھی تحریف کر دی تھی اور انجیل میں بھی تحریف کر دی تھی، اور وہاں اپنی مرضی کے
جو ہے وہ فیصلے خود لکھ لیے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کی لفظی اور معنوی دونوں لحاظ سے تحریف کر لی تھی، اور کہیں معنوی تبدیلی اور کہیں لفظی تحریف، اور وہاں جہاں ان کی اپنی مرضی کی بات ہوتی تھی وہ فیصلہ وہاں عوام تک کو بتاتے تھے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ کیا مطلب جاہلیت کے فیصلے جو ہیں وہ چاہتے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ کس کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے، کہ اللہ سے بڑھ کر صحیح فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان کتنی بھی کوشش کر لیں، ان کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق کائنات ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے اس کو عدل جو ہے وہ کیسے مل سکتا ہے، تو اس نے عدل پر مبنی جو ہیں احکامات وہ دے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں، اسی طرح سے تورات اور زبور، انجیل، سب، اور قرآن پاک، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے کتابیں تھی اور اللہ ہی کے احکامات اس میں تھے، اور عدل پر مبنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند تھے، تو ان پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔